وہ چوتھا آدمی یقیناً اس کے اور ناڈن کے مذاکرات کے دوران میں ہی چلا گیا ہوگا، ورنہ وہ ضرور آڑے آتا۔ ٹائیگر نے مشین گن وہیں ایک طرف پھینکی اور تیزی سے لفٹ میں داخل ہو گیا۔ اس نے پینل کا سرخ بٹن دبایا تو دروازہ بند ہو گیا اور لفٹ تیزی سے اوپر جانے لگی۔ ٹائیگر چونکہ پہلے ناڈن کو بٹن دباتے دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ اطمینان سے لفٹ آپریٹ کر رہا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو عقبی دروازے سے نکل جاتا جہاں سے جوا کھیلنے والے لوگ نکلے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ جیسے ہی کسی محفوظ جگہ پہنچیں گے تو لازماً شور مچا دیں گے، جبکہ لفٹ کی وجہ سے اوپر حال میں موجود افراد کو اس ساری قتل و غارت کا ابھی تک علم بھی نہ ہو سکا ہوگا، اس لیے وہ اطمینان سے نکل جائے گا۔ وہ دونوں باہر کھڑے آدمی بھی شاید اس لیے اندر آ گئے تھے کہ ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ شاید پوری طرح بند نہ تھا، اور انہوں نے مشین پسٹل کی فائرنگ کی آوازیں سن لی ہوں گی، اس لیے وہ شاید صورتحال معلوم کرنے اندر آئے ہوں گے۔ چند لمحوں بعد لفٹ رکی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ٹائیگر اطمینان سے باہر نکلا تو لفٹ کے ساتھ کھڑے دونوں مسلح افراد نے سر جھکا کر اسے سلام کیا۔ وہ پہلے اسے ناڈن کے ساتھ اندر جاتے دیکھ چکے تھے، اس لیے ظاہر ہے وہ اسے ناڈن کا دوست ہی سمجھے ہوں گے۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد وہ بلیو مون بار کے مین دروازے سے باہر نکلا اور پھر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسی لمحے اس نے دور سے کئی افراد کو قتل قتل کہتے اور دوڑ کر کلب کے مین گیٹ کی طرف آتے دیکھا تو ٹائیگر کے لبوں مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو عقبی طرف سے نکل کر اب سائڈ سے ہو کر مین گیٹ کی طرف آ رہے ہیں تاکہ جوے خانے میں ہونے والی فائرنگ اور قتل غارت کے بارے میں حال والوں کو بتا سکیں۔ وہ سب اس طرح دوڑتے ہوئے ٹائیگر کے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ اول تو انہوں نے ٹائیگر کی طرف دیکھا ہی نہ تھا، اور اگر دیکھ بھی لیتے تو ظاہر ہے وہ اسے آسانی سے نہ پہچان سکتے، کیونکہ جب ٹائیگر ناڈن کے ساتھ گیا تھا تو وہ جوا کھیلنے والوں میں ہمنگ تھا، اور جب ٹائیگر دوبارہ ہال میں پہنچا تو وہ سب عقبی دروازے سے ہال سے نکل چکے تھے۔ ذرا سا آگے بڑھتے ہی اسے اسی ہاتھ پر ایک بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور نظر آیا تو ٹائیگر اس کا شیشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سٹور بہت بڑا تھا اور وہاں دنیا کی تقریباً ہر چیز برائے فروخت موجود تھی۔ گاہکوں کا بھی اچھا خاصا رش تھا۔ ٹائیگر نے مختلف کاؤنٹروں سے سامان خریدا اور پھر ادائیگی کر کے وہ ایک سائڈ پر بنے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ کا دروازہ بند کر کے اس نے جلدی سے سامان کے تھیلے کھولے۔ اس نے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان خریدا تھا، چنانچہ باتھ روم کے آئینے کے سامنے اس کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے ہاتھ رکے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ اب وہ مقامی آدمی لگ رہا تھا۔ سر پر مقامی افراد کے بالوں کی وگ بھی موجود تھی۔ اس نے ایک گال پر زخم کا مندمل شدہ بڑا سا مصنوعی نشان لگایا اور پھر آئینہ دیکھنے لگا۔ اب وہ مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ اس نے نیا لباس بھی خرید لیا تھا، چنانچہ میک اپ کرنے کے بعد اس نے لباس بدلا اور اس کے بعد جیبوں میں مشین پسٹل، کرنسی اور دوسرے کاغذات وغیرہ سب اس نے نئے لباس کی جیبوں میں منتقل کیے۔ باقی سامان اور پرانا لباس شاپنگ بیگوں میں ڈال کر وہ انہیں اٹھائے باتھ روم سے باہر نکلا اور اطمینان سے چلتا ہوا مین گیٹ سے باہر آ گیا۔ ذرا سا آگے بڑھ کر وہ ایک سائڈ میں موجود تنگ سی گلی میں داخل ہوا اور اس نے وہاں موجود کوڑے کے ڈرم میں شاپنگ بیگ اچھال دیے اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب اسے کم از کم ناڈن کے آدمی نہ پہچان سکتے تھے۔ اس نے سوچا کہ اب اسے فوری طور پر اس ہیمر کے بارے میں بھی انکوائری کر لینی چاہیے تاکہ عمران کے پہنچنے پر وہ اسے تمام بنیادی کلیو سے آگاہ کر سکے۔ ہیمر کے بارے میں عمران اسے پہلے ہی بتا چکا تھا، اس لیے دوسری سڑک پر پہنچتے ہی اس نے ایک خالی ٹیکسی روکی اور اسے ہیمر کلب چلنے کا کہہ کر وہ بڑے اطمینان سے عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک شاندار اور عظیم الشان عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ کے سامنے پر رک گئی۔ عمارت پر ہیمر کلب کا وسیع و عریض نیون سائن جگمگا رہا تھا۔ ٹائیگر ٹیکسی سے نیچے اترا، اس نے میٹر دیکھ کر کرایہ ادا کیا اور پھر باقی رقم لے کر جیب میں ڈالی اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو کر اندر مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
اس نے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے ایک مخصوص دوا کی گولیوں کا ایک بڑا پیکٹ بھی خرید لیا تھا۔ اس دوا کی خاصیت یہ تھی کہ اگر اس کی ایک گولی منہ میں رکھ کر شراب پی جائے تو شراب پانی بن جاتی تھی، یا دوسری صورت میں اگر ایک گولی بوتل میں یا گلاس میں ڈال کر اسے پیا جائے تب بھی یہی نتیجہ نکلتا تھا۔ اور ٹائیگر نے دیکھ لیا کہ یہاں کی معاشرت میں شراب اس کثرت سے پائی جاتی ہے کہ اس سے ہر بار انکار کرنا مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اس نے یہ گولیاں خرید کر جیب میں ڈال لیں تاکہ کہیں اسے شراب پینی ہی پڑ جائے تو وہ انہیں استعمال کر سکے۔ اس کلب میں آنے اور جانے والے افراد معزز طبقے کے دکھائی دے رہے تھے، البتہ وہ ٹائیگر کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے انہیں ٹائیگر کو یہاں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہو، اور ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کے گال پر مندمل زخم کا لمبا سا نشان چپکا ہوا تھا جس سے اس کا چہرہ واقعی کسی خطرناک گنڈے کا چہرہ لگ رہا تھا۔ ٹائیگر نے تو اسے جان بوجھ کر چپکایا تھا تاکہ ناجرن کا گروپ اسے عام سا گنڈا سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہ دے، لیکن یہاں کا ماحول چونکہ شریفانہ تھا اس لیے یہ نشان لوگوں کو برا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹائیگر سیدھا جاتے جاتے تیزی سے مڑا اور ایک طرف بنی ہوئی پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ہاتھ اپنے گال کی طرف گیا اور دوسرے لمحے اس نے وہ نشان گال سے اتارا اور اسے جیب میں ڈال لیا۔ پارکنگ کے پاس پہنچ کر وہ چند لمحے اس طرح ادھر ادھر دیکھتا رہا جیسے اسے کسی کی تلاش ہو، اور پھر وہ واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ ایک آواز سنائی دی، راسکو، بڑے عرصے بعد نظر آ رہے ہو، کہاں تھے تم؟ ایک آدمی کی آواز اسے اوقب سے سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کسی کا ہاتھ اس کے کاندھے پر زور سے ٹکرایا، لیکن انداز دوستانہ تھا۔ ٹائیگر تیزی سے اس کی طرف مڑا۔ وہ ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا جس کے جسم پر قیمتی سوٹ تھا، لیکن ٹائیگر بے احتیاط چونک پڑا کیونکہ اس کے کالر پر ایک مونوگرام بنا ہوا تھا جس پر ہیمر کلب کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ او سوری مسٹر، میں سمجھا کہ آپ میرے دوست راسکو ہیں۔ اوقب سے آپ بالکل ویسے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اس لمبے تڑنگے آدمی نے ٹائیگر کا چہرہ دیکھتے ہی معذرت بھرے لہجے میں کہا، دوست راسکو کے علاوہ بھی تو بن سکتے ہیں، میرا نام رالف ہے اور میں زیورچ سے آیا ہوں۔ یہاں ایک دوست نے وقت دیا تھا لیکن نہ جانے وہ کیوں نہیں آیا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اس نے جان بوجھ کر سوئٹزرلینڈ کے ایک اور مشہور شہر زیورچ کا نام لے دیا جو دارالحکومت برن سے کافی فاصلے پر تھا۔ او ہاں، واقعی دوست تو بن سکتے ہیں۔ میرا نام میتھائس ہے اور میں کلب کا اسسٹنٹ مینیجر ہوں، آئیے میرے ساتھ، ایک گلاس شراب کی دعوت قبول کیجیے میرے دفتر میں۔ میتھائس نے مسکراتے ہوئے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے بڑے پرجوش انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے اس کی دعوت قبول کر لی۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے دفتر کے کمرے میں موجود تھے۔ ٹائیگر نے راستے میں ہی جیب میں موجود پیکٹ کھول کر مخصوص گولی ہاتھ میں لے لی۔ ظاہر ہے اس میک اپ میں وہ اب شراب پینے سے انکار تو نہ کر سکتا تھا۔ میتھائس نے انٹرکام پر کسی کو شراب لانے کا آرڈر دے دیا۔ انتہائی شاندار دفتر ہے، اور اگر اسسٹنٹ مینیجر کا دفتر اتنا شاندار ہے تو پھر کلب کے مالک ہیمر صاحب کا دفتر کیسا ہوگا؟ ٹائیگر نے بڑے تعریفی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اور میتھائس ہنس پڑا۔ ان کے دفتر کا واقعی جواب نہیں، ویسے باس انتہائی نفیس ذوق کے مالک ہیں، میتھائس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ویٹر ٹرے میں شراب کے 2 گلاس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مودبانہ انداز میں ایک ایک گلاس ان دونوں کے سامنے رکھ دیا اور پھر واپس چلا گیا۔ لو، یہ ہمارے کلب کی سب سے قیمتی شراب ہے، میتھائس نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، تم واقعی ایک اچھے دوست ثابت ہوئے ہو، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور گلاس اٹھاتے وقت اس نے ہتھیلی میں چھپائی ہوئی گولی گلاس کے اندر ڈال دی اور پھر گلاس میں سے چسکیاں لینا شروع کر دی۔ شراب کی تمام کرواہٹ اور تیزی غائب ہو چکی تھی اور شراب ٹائیگر کو اس طرح محسوس ہو رہی تھی جیسے وہ کوئی کم میٹھا شربت پی رہا ہو۔ زیورچ میں کیا کرتے ہو تم؟ میتھائس نے بھی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان لوگوں میں سے دکھائی دے رہا تھا جو دوسروں سے بہت جلد انتہائی بے تکلف ہو جاتے تھے۔ جو کام تمہارا باس کرتا ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو میتھائس بے احتیاط چونک پڑا۔ کیا؟
کیا مطلب؟ کیا تمہارا وہاں کلب ہے؟ میتھائس نے بری طرح گڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، یہ کلب وغیرہ تو آڑ ہوتی ہے مسٹر میتھائس۔ میرا مطلب تھا کہ جس طرح تمہارا باس ہیمر یہاں برن میں ہاک کا مین ایجنٹ ہے، اسی طرح ایک تنظیم وائٹ ایگل کا زیرش میں مین ایجنٹ ہوں۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وائٹ ایگل تنظیم؟ اوہ، مگر میں نے تو اس تنظیم کا نام کبھی نہیں سنا۔ میتھائس نے اس بار انتہائی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اب غور سے ٹائیگر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ انتہائی خفیہ تنظیم ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو میرا دوست نہ کہتے تو شاید یہ نام میری زبان پر ہی نہ آتا۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ وائٹ ایگل کس قسم کا دھندا کرتی ہے؟ میتھائس کا لہجہ بالکل ہی بدل گیا۔ وہ اب کسی طرح بھی پہلے والا ہنستا مسکراتا اور بے تکلف سا میتھائس نظر نہ آ رہا تھا، بلکہ اب وہ ایک انتہائی سنجیدہ اور ٹرہت مزاج آدمی لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شک و شبہ کی پرچھائیاں بھی نمودار ہو گئی تھیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ جس پارٹی نے پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر ہدایت اللہ کو اغوا کرانے کی منصوبہ بندی کی ہے، اس نے پہلے وائٹ ایگل سے ہی بات کی، لیکن وائٹ ایگل سے سودا طے نہ ہو سکا تو اس نے ہاک سے بات کی اور ہاک سے اس کا سودا طے پا گیا۔ چنانچہ ہاک نے یہ کام ہیمر کے ذمہ لگایا اور ہیمر نے نارڈن کے ذریعے اس سائنسدان کو اغوا کرا لیا۔ اب تم آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ وائٹ ایگل کیا دھندا کرتی ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، اس مثال سے واقعی مجھے پوری طرح سمجھ آ گئی ہے۔ اس کا تو مطلب ہوا کہ تم ہماری ہی قبیل کے آدمی ہو، اس لیے اب دوستی بالکل ہی پکی سمجھو، میتھائس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ دوبارہ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ شکریہ۔ ویسے کیا ہیمر نے اپنے دفتر میں موجود ہے؟ اگر ہے تو چلو اب یہاں تک آ گیا ہوں تو اس سے بھی ملاقات ہو جائے، اسی بہانے اس کا دفتر بھی دیکھ لوں گا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں آؤ نا، میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں تاکہ تمہارا تعارف بھی کرا دوں۔ باس یقیناً تم سے مل کر بے حد خوش ہوگا، لیکن ایک بات بتا دوں، بوس کے ساتھ اس سائنسدان والی بات نہ کرنا۔ باس نے جہاں ہر آدمی کو منع کر رکھا ہے کہ اس سلسلے میں منہ سے بھاپ بھی نہ نکالی جائے۔ میتھائس نے اٹھتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔ البتہ دل ہی دل میں وہ قدرت کے اس حسن اتفاق پر بے حد خوش ہو رہا تھا کہ اس کے سارے کام خود بخود سیدھے ہوتے جا رہے تھے۔ پہلے جیری کے خود بخود الجھنے کی وجہ سے نارڈن سے ملاقات ہو گئی، ورنہ نہ جانے نارڈن تک پہنچنے کے لیے اسے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، اور اب اس میتھائس کی وجہ سے وہ آسانی سے ہیمر تک پہنچ گیا تھا۔ اس کمرے سے نکل کر میتھائس اسے ایک لفٹ کے ذریعے نیچے لے گیا اور پھر لفٹ سے نکل کر وہ ایک راہداری کراس کرتے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے میں صرف چند کرسیاں رکھی ہوئی تھی، سامنے ایک اندرونی دروازہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں باس سے بات کرتا ہوں، میتھائس نے کہا اور اس اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میتھائس دوسرے دروازے میں غائب ہو گیا اور پھر ٹائیگر کو وہاں بیٹھے چند ہی لمحے ہوئے ہوں گے کہ اچانک اسے کمرے کی چھت سے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی خانہ کھل رہا ہو۔ اسے چونک کر سر اوپر اٹھایا اور اسی لمحے چھت کے درمیان سے نیلے رنگ کی تیز روشنی کا جھماکا سا ہوا اور ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے پورا کمرہ نیلے رنگ کی روشنی میں نہاسا گیا ہو۔ مگر یہ احساس صرف ایک لمحے کے لیے ہوا اور دوسرے لمحے اس کا ذہن اس طرح تاریک ہوتا گیا جیسے کسی کمرے کا شٹر بند ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جسم لڑکتا ہوا کرسی سے نیچے فرش پر جا گرا۔ صفدر، جولیا اور تنویر ہوٹل آئس لینڈ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں بن پہنچے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ سب اس وقت ایکریمین میک اپ میں تھے۔ پاکیشا سے پہلے وہ ایکریمیا گئے اور پھر وہاں سے انہوں نے عمران کی ہدایت پر نیا میک اپ کیا اور اس کے بعد وہ عمران سمیت جہاں بن پہنچے تھے۔ ان کے کاغذات پر ان کا پیشہ سیاہ درج تھا۔ ایئرپورٹ سے وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھے جہاں ہوٹل آئس لینڈ پہنچے تھے۔ جہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہاں چلے پہلے سے ان کے کمرے بک تھے۔ عمران انہیں وہیں رکنے کا کہہ کر خود کہیں چلا گیا اور ابھی تک اس کی واپسی نہ ہوئی تھی۔ یہ بڑی مصیبت ہے کہ عمران ہمیں اس طرح بند کر کے خود آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔
وہ آوارہ گردی نہیں کرتا پھر رہا ہوگا، کسی ہاتھ چکر میں ہوگا۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ سیکرٹ سروس کے ڈپٹی چیف آپ ہیں اور عمران کا سیکرٹ سروس سے براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں۔ اس کے باوجود باس ہمیشہ اسے ہی لیڈر بنا کر ہمارے سروں پر تھوپ دیتے ہیں، اور آپ ڈپٹی چیف ہونے کے باوجود اس طرح اس کے احکامات کی تعمیل کرتی ہیں جیسے آپ سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف نہ ہوں بلکہ اس کی زر حرید کنیز ہوں۔ تنویر کی جھلاہٹ شاید عروج پر پہنچ گئی۔ صفدر خاموش بیٹھا ہوا نہ صرف ان کی باتیں غور سے سن رہا تھا بلکہ مسکرا بھی رہا تھا۔ میں کیوں ہونے لگی اس کی زر حرید کنیز؟ کیا تمہیں اب بولنے کی تمیز بھی سکھانی پڑے گی؟ نان سینس، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ شاید زر حرید کنیز کے الفاظ پر بھڑک اٹھی تھی۔ رویہ تو آپ کا ایسا ہی ہوتا ہے اور آپ کی وجہ سے ہم بھی بے بس اور مجبور بیٹھے رہ جاتے ہیں، تنویر نے معذرت کرنے کی بجائے جارحانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تنویر پلیز، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالا کرو جس سے مس جولیا کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ مس جولیا چیف کے احکامات کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہیں، ورنہ مس جولیا میں اتنی صلاحیتیں بہرحال موجود ہیں کہ وہ ہم سب کو بہتر طور پر لیڈ کر سکے۔ صفدر نے بیچ بچاؤ کرانے کے انداز میں کہا، اور صفدر کی بات سن کر جولیا کا ستا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ تو میں بھی جانتا ہوں، اسی لیے تو مجھے غصہ آ رہا ہے کہ اتنی صلاحیتوں کی مالک ہونے کے باوجود جولیا اس احمق عمران کے سامنے کٹھ پتلی بن جاتی ہے، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی شاید جان بوجھ کر جولیا کی تعریف ایک نئے انداز میں کی تھی۔ سنو تنویر، تمہاری اور عمران کی فطرت میں ایک نمایاں فرق ہے۔ تم ناک کی سیدھ میں دوڑتے ہو جبکہ عمران آنکھیں کھول کر پہلے ہر سمت کا جائزہ لیتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اور شاید کامیابی کا یہی تناسب ہے جس کی وجہ سے چیف عمران کو ہر مہم میں ہمارا لیڈر بنا کر بھیجتا ہے، جولیا نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ تنویر کوئی جواب دیتا، دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔ وہ بھی ایگریمنٹ میک اپ میں تھا۔ واسا فری کی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ بہت خوب، کوئی سفارشات بھی مرتب ہوئی مجھ جیسے غریب عوام کے لیے، یا وہی نشستن گفتندہ برخاستن والا معاملہ ہے؟ عمران نے دروازہ بند کرتے آگے بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہم تمہارے متعلق ہی بات کر رہے تھے۔ تم خود تو آوارہ گردی کرتے رہتے ہو اور ہمیں یہاں قید کر دیتے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جب عوام کو صاف فری کی کانفرنس کچھ بھی نہ دے، حتیٰ کہ حالی سفارشات سے بھی محروم رکھے، تو غریب عوام سوائے آوارہ گردی کرنے کے اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ کہ تم نے کیا صاف فری کی کانفرنس کی رٹ لگا دی ہے؟ سیدھی طرح بتاؤ کہ کیا کرتے پھر رہے ہو، اور اب آئندہ کیا پروگرام ہے؟ جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہر ترقی پذیر ملک میں عوام سے یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ صنعت کار، سرمایہ دار اور بیوروکریسی مل کر عوام کے بہتر مفادات کے لیے صافری کی کانفرنس منعقد کرتے رہتے ہیں، اور عوام بیچارے اپنی بہتری کے وقت کا انتظار کرتے کرتے آخرکار اپنی نئی نسل کو انتظار کرنے کا کہہ کر خود قبروں میں اتر جاتے ہیں۔ اور یہ کانفرنس ہوتی بھی بڑے بڑے ہوٹلوں کے کمرے میں ہے۔ میں تو بس انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اس لیے پوچھنے آیا ہوں کہ دوبارہ آوارہ گردی کرنے چل پڑوں یا پھر میری بہتری کے لیے کوئی اسکیم منظور کر لی گئی ہے۔ ویسے ایک بات اور بتا دوں، عوام بیچاروں کی بہتری اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ ان کی شادیاں کرا دی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کر کے لفظ بہتری کے صحیح معنی اور مفہوم سے آشنا ہی نہ ہو سکے۔ تو پھر کیا خیال ہے میری بہتری کی کوئی اسکیم؟ عمران کی زبان چل پڑی اور آخری فکرے اس نے بڑے شرارت بھرے لہجے میں کہا اور تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یہی ایک زبان ہے اس شخص کے پاس جو مسلسل چلتی ہی رہتی ہے، تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے بہتری کی اسکیم پر عمل درآمد کے بعد تو اس بیچاری نے چل ہی پڑنا ہے، اس لیے چلنے کی حسرت نکال رہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب،
تنویر اس لیے جھلایا ہوا ہے کہ آپ نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں کہ جہاں برن میں ہمارا کیا مشن ہے. بس چیف کی کال آ گئی کہ برن جانے کے لیے تیار رہو، اور اس کے بعد ایئرپورٹ پہنچنے کا حکم ملا جہاں آپ سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد طویل سفر، اور اب ہم یہاں بیٹھے ہیں. صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا.